بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر اس میں ہوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تمام تعریفات لائق ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو ساری کائنات کا مالک، رازق، داتا اور پروردگار ہے۔ انگت درود و سلام سید کائنات، امامنا فی دنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات گرامی، جس مجلس میں آپ تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس مجلس کو رحمت کیے ہوئے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں باجماعت مغرب کی نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا کام، بڑا ہی اچھا یہ تبلیغی کام جاری و ساری ہے۔ میرے استاد محترم جناب قاری عبد المالک نسیم حافظ اللہ تعالی اور محترم جناب حضرت مولانا اختر صاحب اور ان کے رفاقار اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کام قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ایک گزارش کرنی ہے آپ کے سامنے چند منٹوں میں۔ وہ پیغام میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں بھی بنانا ہے، اور جہاں تک ہماری رسائی ہوگی، گھر میں بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو، عزیز اقارب کو، دوستوں کو، وہاں تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ یہی کام ہم سارے کرتے ہیں، تبلیغ کا کام جس کے لیے جو مجلس سجائی گئی ہے، ہم نے یہ ساری باتیں جو یہاں پر سننی ہے وہ آگے پہنچانی ہے۔ یہی انبیاء کرام کا کام تھا۔ انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو چکا، نبوت کا معاملہ ختم ہو چکا۔ اب یہ ہم کی ذمہ داری ہے، ہمیں یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے ایک دوسرے سے سن کر۔ تو وہ پیغام یہ ہے کہ ہم بھی دنیا میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں۔ تحفے تحائف دینے سے اللہ کے پیغمبر کا بھی فرمان ہے کہ محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ایک محب اپنے محبوب کو تحفہ دینا چاہتا ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو توحید کے معاملات سمجھانے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دنیا پر بھیجا۔ زکوٰۃ کے مسائل کی باری آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا پر وحی دے کر کے بھیجا، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دنیا میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، وحی کے ذریعے پیغام پہنچائے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ایک خاص تحفہ دینا تھا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو ایک قیمتی تحفہ دینا تھا، تو آقا علیہ السلام کو براق پر بٹھایا گیا، حرم مکی میں پہنچایا گیا، حرم مکی سے پیارے پیغمبر کو بیت المقدس میں پہنچایا گیا، بیت المقدس سے پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان پر پہنچا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو آڈیو ویڈیو جنت اور جہنم کے واقعات دکھلا کر کے پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام کو ایک عظیم تحفہ دیا۔ وہ تحفہ تھا نماز کا، جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کو زمین پر نہیں دیا گیا، آسمانوں پر بلا کر کے تحفہ دیا۔ یہ ایسا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں 5 وقت کے لیے فرض قرار دے دیا۔
پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے آپ دیکھ لیجئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ نمازوں کا جو سلسلہ تھا یہ ہر امت کے لیے ضروری تھا، لازم تھا، فرض تھا، لیکن اس کی مقدار اور اس کے طریقے میں فرق ہے۔ آپ اندازہ کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں پیارے پیغمبر کو کہ 50 نمازیں تھی، آپ جائیں اور کم کروا کے آئیں۔ 5 نمازوں کی باری آئی تو اللہ کے پیغمبر نے کہا اب مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ میں اللہ کے پاس جاؤں۔ اگر 50 نمازوں کا ذکر کیا جائے، اگر ہمیں 50 پڑھنی پڑ جاتی، 2 رکعت پڑھی جاتی، ہر 23 منٹ کے بعد ہمیں مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا پڑتا، لیکن ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ 5 پڑھے گا، ہن خمس و ہن خمسون، جو 5 پڑھے گا اللہ اس کو 50 کا اجر عطا فرمائے۔ پڑھنی 5 ہے لیکن اجر ہمارے نامہ امام 50 کا درج کیا ہے۔ حضرات گرامی، نماز کے حوالے سے ہمارے اندر 2 غفلتیں ہیں جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ میں ان لوگوں کا تذکرہ کرنے والا ہوں جو نماز مسجد میں آ کر کے ادا کرتے ہیں، جو نمازی ہیں، 5 وقت نماز پڑھنے والے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو نماز مسجد میں آ کر ادا کرنے والے۔ اب علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ اس میں 2 کیٹاگریز ہیں، 2 چیزوں میں ہم غفلت کرتے ہیں۔ نماز کو وقت پہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا، قرآن میں بھی تذکرہ ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کیا جائے۔ اب ہم میں یہ غفلت ہے کہ ہم نماز کو وقت پر نہیں پڑھتے ہیں۔ ظہر کی نماز کو عصر کے ساتھ، مغرب کو عشاء کے ساتھ اذان ہوئی لیکن ہم مسجد میں نہ آئے، اذان تو سن لی لیکن ہمارا دل نہ کیا کہ ہم مسجد کی طرف دوڑیں۔ ہمیں یہ غفلت جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غفلت کرتے ہیں۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے جو نماز کو وقت پر نہ پڑھنے والے۔ دوسرے نمبر پر وہ نمازی جو نماز کو پڑھتے ہیں لیکن خشوع و خضوع نہیں ہے، نماز میں اعتدال نہیں ہے، رکوع میں اعتدال نہیں ہے، سجدہ کرنے میں اعتدال نہیں ہے، جلدی جلدی آئے اور نماز پڑھی اور چلے گئے۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی حدیث مبارکہ موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب الصلاۃ، پڑھنے کے قابل ہے۔ وہ اس میں لکھتے ہیں کہ ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکو، چوری کرنے والا چور، زنا کرنے والا زانی، شراب پینے والا شرابی، ان گناہوں کو اگر ایک طرف کر لیا جائے، ان گناہوں سے بڑھ کر جو گناہ ہے وہ نماز کو چھوڑنا ہے، نماز میں خشوع و خضوع نہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں بندہ آیا، اس نے وضو کیا، دور دراز سے سفر کر کے آیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی لیکن نماز میں خشوع و خضوع نہ رکھا، نماز میں سوچتا رہا، ہزاروں باتیں لے کر کے نماز میں کھڑا ہو گیا، کاروبار کی باتیں نماز میں ڈسکس کر رہا ہے، اپنے معاملات گھریلو نماز میں سوچ رہا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نماز پڑھ کے باہر نکلے گا، اللہ اوپر سے آواز لگائیں گے کہ اس کے اوپر مہر لگا دو، یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکو اور چور ہے۔ کس کو کہا ہے اللہ نے سب سے بڑا ڈاکو اور چور؟ جس کو کہا پیغمبر نے؟ اس کو کہا ہے جو نماز میں چوری کرنے والا ہے۔ نماز میں چوری کیا ہے کہ اعتدال کے ساتھ نہ رکوع کیا ہے، اعتدال کے ساتھ نہ سجدہ کیا ہے، نہ اچھے طریقے سے نماز میں کھڑا ہے۔ اگر کھڑا بھی ہے تو اپنے کاروبار کی باتیں کرتا رہا، اگر کھڑا بھی ہے اپنے گھریلو معاملات کی باتیں کرتا رہا۔ میرے بھائی، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فویل للمصلین، جہنم کی ان نمازیوں کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں،
اپنی نمازوں کو درست کیجئے، اپنی نمازوں میں اعتدال رکھیے۔ ایسے نہ ہو کہ آپ آئے ہیں اور جلدی جلدی نماز پڑھی اور چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں، آئے ہیں، صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی۔ مسجد نبوی ہے، نبی موجود ہے، صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، پھر نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو۔ تیسری مرتبہ بھی کہا، فرمایا اللہ کے پیغمبر نے آپ بتلا دیجیے، فرمایا رکوع اور سجود میں اعتدال کرو، رکوع ایسے کرو جیسے کرنے کا اللہ کے نبی آپ کو بتلاتے ہیں، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو، پھر وہ نماز قابل قبول ہو۔ تو میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو تین چیزیں بڑی پسندیدہ تھیں۔ ایک نیک عورت، نیک بیوی، دوسرے نمبر پر خوشبو، جو ہمارے قاری صاحب بھی آج ادھر ہم سب کو تقسیم کر رہے تھے، اور تیسرے نمبر پر ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ یہ تین چیزیں اللہ کے پیغمبر کو بڑی پسندیدہ تھی۔ حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے، آقا علیہ السلام اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ادھر سے اذان ہوتی ہے، اللہ کے نبی یہ نہیں دیکھتے کہ میری پیاری بیوی بیٹھی ہے، بات ہو رہی ہے، کل بات کو ختم کر کے آقا علیہ السلام مسجد کی طرف چلتے تھے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ اللہ کے پیغمبر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جب اللہ اکبر کی صدا آتی، حی علی الفلاح کی صدا آتی، حی علی الصلاح کی صدا آتی، تو آقا علیہ السلام ہر کام چھوڑ کر کے نماز کی طرف چلے جاتے، کیونکہ اللہ اکبر سے مراد کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، باقی کام سارے چھوٹے ہیں۔ آج ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اللہ اکبر کی صدا بھی سنی ہے، اللہ اکبر کی آواز بھی سنی ہے، حی علی الصلاح کی بات بھی سنی ہے، حی علی الصلاح کی اذان کی آواز سن کر بھی ہم نے کیا کہا ہے؟ نہیں، اللہ بڑا نہیں ہے، کاروبار بڑا ہے، اللہ بڑا نہیں ہے، گاہک بڑا ہے، اللہ بڑا نہیں ہے، دکان بڑی ہے، اللہ بڑا نہیں ہے، میری بیوی بڑی ہے۔ نہ میرے بھائیوں، ایک طرف اگر آپ کے والد بھی آپ کو آواز دے رہے ہیں، ایک طرف آپ کا دوست آواز دے رہا ہے، آپ کس کی طرف جائیں گے؟ اپنے دوست کی طرف جائیں گے یا اپنے والد کی طرف جائیں گے؟ آپ وہاں پر بھی اپنے والد کو ترجیح دیں گے۔ ایک طرف آپ کی بیوی آپ کو آواز دے رہی ہے، ایک طرف اجنبی عورت ہے، آپ یقیناً اپنی بیوی کی بات سنیں گے، آپ اس اجنبی عورت کو چھوڑ دیں گے۔ اگر ادھر اللہ آواز دے رہا ہے، اللہ پکار رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کو بڑا سوچنا چاہیے، نہ کہ ہم اپنے کاروبار کو بڑا سوچیں، نہ کہ ہم اپنی بیوی بچوں کو بڑا سوچیں، نہ کہ ہم اپنے کاروبار کے اوپر جو کہا کہ اس کو بڑا سوچیں۔ نہ میرے بھائیوں، جب اللہ بلا رہا ہو تو اللہ کی طرف آنا چاہیے۔ ہم دنیا میں قاتل سے تو نفرت کرتے ہیں، ہم دنیا میں ڈاکو سے تو نفرت کرتے ہیں، ہم دنیا میں سانگی سے تو نفرت کرتے ہیں، ہم دنیا میں شرابی سے بھی نفرت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، یہ برے لوگ ہیں، لیکن اگر ہم نفرت نہیں کرتے ہیں تو بے نمازی سے نہیں کرتے۔ حالانکہ ان تمام جرموں سے بڑا جرم نماز کو چھوڑنا ہے۔ ہم جب اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا نکاح کرتے ہیں، ہم باقی ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اگر دیکھتے نہیں ہیں تو نماز والا معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نماز والا معاملہ ایسا ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا کلمہ طیبہ کے بعد اگر سب سے ضروری کوئی کام ہے وہ نماز والا کام ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بندہ میرے ذکر سے غفلت برتے گا، اعراض کرے گا،
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس بندے کی معیشت میں تباہ و برباد کر دوں گا، تنگ کر دوں گا، رزق میں کمی آ جائے گی۔ جو بندہ نماز، پہلے نماز ہے پھر معیشت ہے، پہلے اللہ کا ذکر ہے پھر معیشت ہے، لیکن آج ہم نے معیشت کو پہلے رکھ لیا ہے اور اللہ کے ذکر کو بعد میں رکھ لیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 124 کو اٹھا کر دیکھیے، اللہ کیا قرآن میں کہہ رہے ہیں، من اعرض عن ذکری، جو اعراض کرے گا میرے ذکر سے، جو نماز کو چھوڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی معیشت تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ آج ہمارے کاروبار میں برکت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے کاروبار کو پہلی ترجیح دی ہے اور نماز کو بعد والی ترجیح دی۔ اور اسی آیت کا اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ایسے بندے کو میں قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اندھا کر کے اٹھایا جائے گا جو نماز کو چھوڑے گا۔ میرے بھائیو، نماز بہت ہی قیمتی تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا۔ نماز ایسا تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر کے بڑے ہی پیارے صحابی، اپنے وزراء کو حکم دے رہے ہیں تمام پوری سلطنت میں کہ جاؤ، جہاں پر بھی جانا ہے جا کر کے پہلا کام مسلمان کرنا ہے، کلمہ پڑھانا ہے، اور دوسرے نمبر پر نماز کا حکم دینا ہے۔ معیشت کی بات یہاں پر بھی نہیں کی گئی۔ پہلا کام کیا ہے؟ کلمہ پڑھاؤ، مسلمان کرو، اور اس کے بعد اس بندے کو نماز پر لگاؤ، نماز پر لگاؤ۔ اللہ کے پیغمبر بھی اگر آخری ایام میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی بے ہوشی میں ہے اور اللہ کے نبی کو ہوش آئی اور میں نے پانی پیش کیا، ٹب پیش کیا، اللہ کے نبی غسل کر رہے ہیں۔ فرمایا عائشہ نماز کا کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صحابہ انتظار کر رہے ہیں، نماز پڑھائیے۔ اللہ کے نبی اٹھتے ہیں پھر غشی کھا کر کے گر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو آخری وقت میں نماز کی فکر ہے، لیکن آج ہمیں ہر چیز کی فکر ہے، فکر نہیں ہے تو نماز کی فکر ہے۔ میرے بھائیوں، دوست کہتے ہیں، احباب آتے ہیں کہ قاری صاحب کوئی فتویٰ دے دیجئے کہ نماز کے بغیر ہی گزارا ہو جائے۔ اگر نماز نہ پڑھی جائے تو ایسے ہماری کامیابی اور کامرانی ہو جائے۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ تو رحیم کریم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تو ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو لہذا کوئی اللہ سے ایسا فتویٰ مل جائے کہ نماز سے جان چھوٹ جائے۔ آئیے میرے بھائیوں، قرآن سے پوچھئے، اللہ سے فتویٰ پوچھ لیتے ہیں اللہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو پڑھو، نماز کو پڑھو، اگر نماز نہیں پڑھو گے تو مشرکین میں سے ہو جاؤ۔ یعنی کہ جو بے نمازی ہے وہ مشرک ہے، جو بے نمازی ہے وہ مشرک ہے۔ ان الظلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ شرک کرنے والا ظلم کرتا ہے۔ تو لہذا قرآن میں تو اللہ نے کہہ دیا، فتویٰ دے دیا، اب اللہ نے تو کہہ دیا کہ وہ بندہ مشرک ہے جو نماز کو چھوڑے، نماز کو چھوڑ دے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے نمازی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا بین الکفر بین المرء من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بندہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس نے کفر کیا ہے۔ بین العبد بین الکفر ترک الصلاۃ، کفر اور بندے کے درمیان میں نماز ہے۔ اگر بندہ نماز کو چھوڑ دے بندہ کفر میں چلا جائے گا اور کفر بندے میں چلا جائے گا۔ اگر نماز ہوگی تو بندہ بچ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے۔ اللہ نے مشرک کا فتویٰ دے دیا، پیارے پیغمبر نے کافر کا فتویٰ دے دیے۔ آئیے صحابہ کی طرف آ جائیے۔ صحابہ نے کہا وہ بندہ مرتد ہے جو نماز چھوڑتا ہے، نماز کا انکار کرتا ہے۔ حضرت علی کو ماننے والے بھی موجود ہیں، حضرت علی سے فتویٰ لیتے ہیں۔ پیارے علی کہتے ہیں
فرمایا حضرت علی نے اللہ کے پیغمبر جو میرے مرشد نے فتویٰ دے دیا وہی میرا فتویٰ تھا۔ حضرات گرامی، صحابہ اکرام نے اس کو مرتد کہہ دیا، اللہ نے اس کو مشرک کہہ دیا، پیارے پیغمبر نے اس کو کافر کہہ دیا۔ آئیے اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے بھی دنیا میں موجود ہیں، ان سے فتویٰ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو اس علاقے سے نکال دیا جائے، اس بستی میں رہنے نہ دیا جائے، اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور بند کر کے اتنی دیر اس کو بند رکھا جائے جب تک وہ توبہ نہ کرے اور نماز پڑھنی نہ شروع کر دے۔ یہ فتویٰ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، کتاب اٹھا کر دیکھ لیجیے، ان کی یہ بات موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نماز کا جو انکاری ہے اس نے تو دین کو تبدیل کر دیا، نماز کو نہیں پڑھتا ہے وہ دین کو تبدیل کرتا ہے، کیونکہ دین کی بنیاد جو ہے وہ نماز پر کھڑی ہے، اسلام کی بنیاد جو نماز پر ہے، اگر اس نماز کو نکال دیا جائے تو دین خالی ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں، بخاری میں روایت موجود ہے، فَاقْتُلُوهُ، جو بندہ دین سے انکار کر دے اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے۔ میرے بھائیوں، نماز والا معاملہ اگر ہم دیکھیں، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ، اس کے ماننے والے بھی موجود ہیں، ان سے فتویٰ لے لیجیے وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے تو اگلی بات کہی، وہ کہتے ہیں اگر بے نمازی مر جائے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا بھی نہ جائے، اس کا جنازہ بھی نہ پڑھایا جائے، ایک گڑھا کھود کر کے اس کو گڑھے میں داخل کر دیا جائے اور اس کا نمازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہو۔ یہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز والا معاملہ بڑا قیمتی معاملہ ہے۔ اگر ہم بے نمازی ہو گئے، ہمارے بچے بے نمازی ہوئے، ہماری بیوی بے نمازی ہوئی تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ قرآن تو کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ، اپنی بیوی بچوں کو بچاؤ۔ حضرات گرامی، مسجد کو بنا دی شب میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد کو بنا دی شب میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ آئیے، جو نمازی ہوگا جب اس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائیں گے، جب اس کو قبر میں ڈالا جائے گا، اس نمازی کو قبر میں بھی نماز کی فکر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو تمثیل پیش کریں گے، وہاں پر اس کو مغرب کا وقت بتایا جائے گا، سورج غروب ہو رہا ہے۔ جب بھی اس کو قبر میں اتارا جائے گا اس کو مغرب کا وقت تمثیل مثال دے کر کے دکھلایا جائے گا۔ اگر تو نمازی ہوگا وہ کہے گا، فرشتے آئیں گے سوال جواب کرنے کے لیے، وہ کہے گا سائڈ پر ہو جاؤ، پہلے میں اپنے اللہ کی نماز پڑھوں گا پھر میں آپ کی بات سنوں گا۔ جو نمازی ہوگا وہاں پر یہ کرے گا۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے زندہ ہیں لیکن ہم مردہ ہیں، نماز نہ پڑھتے، اور وہ مردہ ہو کر کے نمازی قبر میں زندہ ہوگا اور وہ کہے گا کہ مجھے پہلے نماز پڑھنے دو پھر میں آپ کی بات سنوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ جب یہ معاملہ دیکھیں گے اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دیں گے۔ یہ نمازی کے لیے عذاب ہوگا۔ اگر بے نمازی ہوگا ایسے ہی فرشتے آئیں گے، سوال کریں گے، اور بے نمازی کی قبر میں ہی اللہ تعالیٰ جہنم کی کھڑکی کھول دیں گے۔ اور جب اس کے لیے وہ فرشتوں سے کہے گا کہ مجھے پانی پلا دیا جائے، اللہ اس کو پھر کون سا پانی پلائیں گے؟ جہنمیوں کی پیپ اس کو پلائی جائے گی، گرم کر کے کھولتی ہوئی، وہ اسے پی نہیں جائے گی، ہونٹ نہیں کھولے گا،
یہ بے نمازی کا حال ہوگا. بے نمازی جہنم میں جائے گا اور وہ سوال کرے گا کہ پیاس لگی ہے، پانی پلایا جائے. جہنمیوں کی کھولتی ہوئی نیب اس کو پلائی جائے گی، نہیں پی جائے گی. کھانا مانگے گا، کانٹے دار کھانا دیا جائے گا، وہ کانٹے دار جھاڑیاں پیش کی جائے گی، وہ بھی نہیں تناول کر سکے گا. اور پھر وہ کرے گا کیا؟ جہنم کے دروگے کو کہے گا کہ مجھے موت ہی واقعہ ہو جائے. اللہ اس نے جہنم میں اس کو موت بھی نہیں دے. اب اس کے اوپر موت بھی واقعہ نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ نماز والا پیغام جیسے آپ پہنچاتے ہیں، آپ عصر کے بعد بھی نکلے باہر، آپ کو اجر اس کا مل جانا ہے. لیکن جو نماز نہ پڑھے گا اس کو یہ گناہ ہوگا. ان کو بتلائیے کہ اللہ نے کیا نہیں کہا، کیا نہیں کہا اس بے نمازی کے لیے. یہ نماز نہ پڑھنے والے کے لیے کتنی وعید ہے. اگر ہم اپنے قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، اگر آپ عہد رسالت کو دیکھ لیجئے، عہد رسالت کو، اللہ کے نبی کی سیرت کو دیکھ لیجئے، عہد صحابہ کو دیکھ لیجئے، عہد تابعین کو دیکھ لیجئے، یہ تین دور کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے. آپ کو نہ عہد رسالت میں بے نمازی ملے گا، نہ عہد صحابہ میں بے نمازی ملے گا، نہ عہد تابعین میں بے نمازی ملے گا. وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں منافقین بھی رہا کرتے تھے. منافق کیوں مسجد میں آ کر کے نماز اللہ کے نبی کی امامت میں پڑھا کرتے تھے؟ حالانکہ اللہ کے نبی کے دشمن تھے. وجہ کیا ہے؟ کہ عہد رسالت میں یہ بات موجود تھی، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ مسلمان نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں، ہمیں غور فکر کرنا چاہیے. ہمیں اپنی نماز میں خشوع و خضوع لے کر آنا چاہیے. ہمیں اپنی نماز میں بیان اللہ کے سامنے ہونا چاہیے. یہ سوچا کیجئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اگر یہ نہیں تو یہ دیکھا کیجئے کہ اللہ سے ہم بات کر رہے ہیں. یہ نماز جو ہے اللہ سے بات کرنے کا بہترین طریقہ ہے، بہترین ذریعہ. تو لہذا میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع لے کر آئیں اور نماز کو باجماعت ادا کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.